السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں، آج کچھ میسج آئے ہیں میرے گروپ کے اندر۔ اپن انشاءاللہ آج فرقہ واریت پہ سے کچھ ڈسکس کریں گے، کیونکہ فرقہ واریت پہ کمپلیٹ لیکچر دینے کے لیے کم سے کم 1 گھنٹہ چاہیے، اور 1 گھنٹے کا ویڈیو واٹس ایپ پہ بنے گا نہیں، تو میں شارٹ کٹ میں انشاءاللہ بات کروں گا۔ کل میری مفتی صاحب سے بات ہوئی تھی تقلید کے اوپر، تو انہوں نے کہا تھا کہ علماء کی اتباع کرنا ہے، تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ دلیل دیں مجھے کہ کہاں لکھا قرآن میں۔ تو مفتی صاحب نے مجھے دلیل تو نہیں دی، ہو سکتا ہے انہیں میری بات سے کچھ دکھ پہنچا ہو، تو سب سے پہلے تو میں معافی چاہتا ہوں مفتی صاحب اگر میری وجہ سے آپ کو دکھ پہنچا ہو تو۔ لیکن وہ کیا ہے کہ میں جو تحقیق کر رہا ہوں اختلافی مسئلے پہ کر رہا ہوں، اور چاروں امام کی تقلید کیوں کریں اس پہ کر رہا ہوں، تو کہیں نہ کہیں میری بات چبھے گی، کیونکہ بات جب حق اور سچ ہوگی تو دل کو تو چبھے گی اور کڑوی بھی لگے گی۔ تو میرے بھائیوں، میں پہلے سے آپ سے معذرت چاہتا ہوں اگر بری لگے تو۔ ہاں، اگر میں قرآن حدیث سے ہٹ کر کوئی اپنی طرف سے بات کروں تو آپ کا جوتا اور میرا سر ہے۔ انشاءاللہ میں آپ سے الگ سے کوئی بات نہیں کروں گا، جو میں بات کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو قرآن حدیث سے ملے گی یا امت کے اجماع میں ملے گی۔ علماء اکرام بیٹھ کے بات کریں گے تو وہ بھی ایکسیپٹ کریں گے کہ ہاں میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں انشاءاللہ۔ آج ایک بھائی نے سوال کیا تھا، اب میں مفتی صاحب کا جواب دے دوں کہ مفتی صاحب وہ سورۃ النحل کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا گیا ہے کہ آپ سے پہلے بھی نبی انسانوں کی شکل میں اتارے گئے تھے، اور ان کو ہم نے کتاب دی تھی، اس کتاب سے انہوں نے لوگوں کو بتایا، اور آپ کو بھی بتانا ہے، اور جو لوگ نہیں جانتے وہ اپنے علماؤں سے پوچھیں، اور علماء ان کو اس کتاب کے دوارا ہی بتائیں، یعنی دلیل کے ساتھ، کیونکہ اللہ نے واضح قرآن کے اندر 27 جگہ فرمایا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ آپ لوگ جو بات کر رہا ہو، جو بھی لوگوں کو بتا رہا ہو، اس کی آپ دلیل دو اگر آپ سچے ہو تو بھائی دلیل تو از ویری امپورٹنٹ چیز، جو میں بار بار کہتا ہوں کہ دلیل مانگو دلیل مانگو، تو وہ تو ہر جگہ ہے، اللہ خود کہتا ہے قرآن کے اندر، میں اپنی طرف سے نہیں کہتا میرے بھائیوں۔ تو میرے بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ دیوبندی بریلوی دونوں میں سے حق پہ کون ہے، تو سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ دیوبندی بریلویوں کے سوائے دنیا میں اور بھی بہت سارے فرقے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے، ایک جنتی ہوگا، تو بھائی یہ 72 تو دوزخی ہوں گے، تو ہمیں فرقوں میں نہیں بٹنا ہے۔ قرآن کے اندر بھی اللہ فرماتا ہے کہ قرآن ہے ایک رسی ہے، اسے کس کے پکڑ لو، اس میں نور ہدایت ہے، اور آپس میں فرقوں میں مت بٹو۔ قرآن بھی منع کرتا ہے بھائی، اور حدیث بھی منع کرتی ہے، تو اپن کو فرقوں میں تو بٹنا ہی نہیں ہے۔ رہا سوال کون حق پہ، تو بھائی جو قرآن اور حدیث کو کس کے پکڑ ہوا ہے اور امت کے اجماع کو، وہ انسان حق پہ ہے، جس کی بات قرآن حدیث سے ثابت ہے اور امت کے اجماع سے وہ چل رہا ہے، تو بھائی وہ حق پہ ہے۔ وہ بھلی کوئی سا بھی فرقہ ہے، اگر وہ قرآن حدیث سے چل رہا ہے تو وہ حق پر ہے۔ دیوبندی بریلوی اہل حدیث سیاہ سنی، اور آپ کے نیازیوں کے اندر ہی بہت سارے ہیں، چشتی، قادیانی، قادری، صوفی، میرے بھائیوں بہت سارے فرقے میں۔ فرقہ واریت کو کیسے ختم کی جائے، ختم میرے بس کی تو ہے نہیں، ختم ہو جائے گی، میں ایک چھوٹی سی محنت کر رہا ہوں انشاءاللہ، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی، تو میں اس محنت میں لگا ہوا ہوں، میرے کو جتنا آتا اتنی میں بات کر لیتا ہوں، اگر میں کچھ بات غلط کروں تو علماء کرام مجھے بلا کے میری اصلاح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں فرقہ واریت پہ، کہ میرے بھائیوں میں نے بھی بتا دیا قرآن حدیث جو کس کے پکڑا ہوا ہے وہ والا فرقہ تو حق کے اوپر ہے، اور رہی سوال بات ایک دوسرے بھائی نے جواب دیا تھا اس کا کہ یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کون حق پہ ہے کون حق پہ نہیں ہے، تو میں بتا دوں میرے بھائیوں کے مرنے کے بعد مطلب ابھی کانفیڈنس ہی نہیں ہے اپن کو کہ مرنے کے بعد ہم کہاں جائیں گے۔ میرے بھائیوں کانفیڈنس ہونا بہت ضروری ہے، آپ دنیا کے اندر ہو تو آپ کو کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ میں جنت میں جاؤں گا کہ دوزخ میں جاؤں گا، کیونکہ آپ کے عملی تو آپ کو وہاں پر لے جائیں گے، کوئی نئی تعلیمات تو اب ہوگی نہیں قبر کے اندر، اللہ نے تعلیمات قرآن حدیث دنیا میں واضح کر دی، آپ اس کو پڑھو، اس کو پر زندگی ہے تو آپ انشاءاللہ ضرور جنت میں جاؤ گے۔ میرے بھائی اسی طریقے سے آپ جب نماز پڑھتے ہو اور آپ کی 3 رکعت ہوئی یا 4 رکعت ہوئی، آپ کو کیسے پتا، آپ بھول گئے نماز میں، ان کانفیڈنس میں ہوں آپ کہ یار میری 3 ہوئی ہے کہ 4 ہوئی ہے، تو آپ 3 پہ اعتماد کرو، 3 کو کانفیڈنس سے ملو، اور 1 رکعت اور پڑھو، اور سجدہ سہو کرو اور نماز مکمل کرو۔ اگر ان کانفیڈنس میں آپ نے سلام پھر لیا اور آپ کی 4 بھی ہوئی ہے تو بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ جو نماز ہے وہ یقین ہے، آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میری 4 رکعت ہو گئی ہے، کیونکہ اگر آپ 5 پڑھ لو گے تو 1 آپ کی نفل میں چلی جائے گی، لیکن اگر 3 پڑھ لیا آپ نے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، اس لیے کانفیڈنس ہونا ضروری ہے۔ تو مرنے کے بعد پتہ نہیں چلے گا بھائی، دنیا میں ہی پتہ چل جائے گا، کانفیڈنس ہونا چاہیے آپ کو آپ کے عمل کے اوپر کہ انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے، تو آپ ضرور جنت میں جاؤ گے۔ اور دنیا کے لیے اپن کتنی محنت کرتے ہیں، ایک گاڑی خریدتے ہیں اپن تو اس کا نمبر چیک کرتے ہیں، RTO میں جاتے ہیں، اس گاڑی کو میکینک کو دکھاتے ہیں، ساری تحقیق کرنے کے بعد پھر ہم ایک گاڑی لے کر آتے ہیں۔ ایسی اپن اپنے عملوں کے اندر پوری تحقیق کر لیں گے انشاءاللہ تو فائدہ ہوگا، جنت میں پکا اپن جنت میں آئیں گے جب اپنے اعمال تحقیق کیے ہوئے ہوں گے۔
اور اپن آنکھ بند کر کے چلے جا رہا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ تو وہیں پتہ چلے گا کون صحیح ہے کوئی غلط ہے. میرے بھائیو ایسا نہیں ہے. ہم اگر صحیح سے تحقیق کر کے صحیح عمل کریں گے، صحیح نماز پڑھیں گے، صحیح معاملات رکھیں گے، صحیح پیسہ کمائیں گے، صحیح اپنے بچوں کو تربیت کریں گے، صحیح پڑوسیوں کا حق ادا کریں گے، تو انشاءاللہ ضرور جنت کے اندر جائیں گے. یہ مت سوچو کہ وہاں پہ کیا ہوگا. انشاءاللہ یہیں آپ کو پتہ چل جائے گا. انشاءاللہ مرنے سے پہلے اللہ پاک احساس کرا دیتا ہے انسان کو کہ اس کی زندگی کس اس پہ چل رہی ہے. اس کے بعد ہمارے ایک بھائی نے اور سوال پوچھا تھا، سوال کا جواب بھی دے دیا تھا انہوں نے کہ دین تو مکمل ہو چکا ہے، اب یہ نئی نئی چیزیں کہاں سے آ رہی ہے کہ اس امام کو مت مانو، اس امام کو مت مانو، امام کو نہیں چلو، ہم تو اتنے سالوں سے چلے آ رہے ہیں اور اب یہ دین میں کون سی نئی چیز آ رہی ہے. میرے بھائیوں، دین مکمل کب ہوا تھا؟ جب یہ چاروں امام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. آپ کو دیکھو میرے بھائیوں، میں نام نہیں لے رہا ہوں کون بھائی تھے کیونکہ انتشار پیدا ہوتا ہے. ان بھائیوں کی میں بہت عزت کرتا ہوں، میرے بڑے ہیں، ان کے ساتھ میں بیٹھتا بھی ہوں، تو آپ ان برا مت ماننا. پر جو حق بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں. انشاءاللہ جب یہ چاروں امام پیدا نہیں ہوئے تھے تب دین مکمل ہو گیا تھا. میرے بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سید الاولین، شفیع المومنین، رحمت العالمین، امام اعظم، امام کائنات، امام انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آخری وقت کو پر صحابہ سب کھڑے ہوئے تھے، لائن سے بولے تھا اے لوگو کیا میں نے دین مکمل کر دیا؟ تو سارے صحابہ نے ایک ساتھ بولا تھا لبیک یا رسول اللہ، آپ نے دین مکمل کر دیا. تو میرے بھائی، دین تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکمل کر کے چلے گئے. کب؟ کہ جب یہ چاروں پانچوں امام جتنے بھی ہیں اپن تقلید کرتے ہیں یہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب دین مکمل ہو گیا تھا. اب دین کے اندر فرقہ واریت کہاں سے شروع ہوئی؟ سب سے پہلا فرقہ بنا میرے بھائیوں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر. حضرت علی نے فرمایا تھا، ان کے خود کے قول ہیں کہ دو گروہ جہنم میں جائیں گے، ایک تو میری محبت میں غلوب کر کے، ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے. تو وہاں سے بنے سیاہ اور سنی، دو فرقے بنے. اس کے بعد اپن نیچے آتے ہیں بھائیوں، تو یہاں پر اللہ کے نبی کی جانے کے 70-75 سال بعد امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے، اور انہوں نے جب دین سیکھنا شروع کرا تو تقریباً 100 سال گزر گئے تھے اللہ کے نبی کو گئے ہوئے، تب انہوں نے دین سیکھنا شروع کیا ہوگا اور دین کے مسائل بتانا شروع کیے ہوں گے. تو میرے بھائیو، جب اللہ کے نبی دین مکمل کر کے چلے گئے تھے، جب امام ابو حنیفہ دین سکھا رہے تھے، مطلب دین تو مکمل پہلے ہی ہو گیا تھا. اس کے بعد ادھر مدینے کے اندر امام مالک دین سکھا رہے تھے، انہی کے شاگرد کے اندر تھے امام صافی، وہ ان سے دین سیکھ رہے تھے. میرے بھائیو، ان لوگوں نے جو تابعین سے دین سیکھا وہ انہوں نے لوگوں کو بتایا. جو ان کے ایریا کے اندر لوگ تھے وہ ان سے دین سیکھتے تھے، جو ان کے ایریا میں لوگ تھے وہ ان سے دین سیکھتے تھے. اس طریقے سے سب کے اندر اختلاف آیا، کیونکہ جو تابعین ان کو ملے وہ ان کو نہیں ملے، تو ان کے مسئلوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا. ایک آسان مسئلہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو. جب آپ اتحیاتوں کے اندر بیٹھتے ہو، 4 رکعت کے اندر آپ دوسری رکعت میں اتحیاتوں میں بیٹھو گے اور اشہد اللہ الہ الا اللہ کے بعد آپ کو کھڑے ہونا ہے. اگر آپ نے درود شریف پڑھ لی تو فقہ حنفی امام ابو حنیفہ کے نزدیک آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اور اگر آپ نے درود شریف دونوں پڑھ لی اور آپ کھڑے ہو گئے تو امام شافعی کے نزدیک آپ کو سجدہ سہو نہیں کرنا پڑے گا، وہ آپ کا عمل صحیح ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، امام شافعی کے نزدیک نہیں کرنا پڑے گا. یہ دونوں کے اندر اختلاف ہے. اب یہ دونوں کو اختلاف ہے، ان دونوں کو کیا کہ جیسے جیسے ان کو علم آیا ویسے ویسے انہوں نے بتا دیا. میرے بھائی، پورا علم تو کسی کو بھی نہیں تھا. ایک شامی آتا ہے، شام سے ایک صحابی آتا ہے اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھتا ہے کہ اللہ کے نبی کی ایک سنت کے بارے میں کہ کیا وہ ہے، کیا حج و تمتع کے بارے میں جانکاری ہے. یہ پوری حدیث ہے، اس حدیث کا نمبر میں بتا دوں گا، اگر کوئی دلیل مانگے گا تو میں بس لکھی الحمدللہ. تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہاں یہ ایسا کرنا ہے آپ کو. تو وہ سامی کہتا ہے کہ تمہارا باپ عمر تو یہ والی باتیں کرتا ہے. تو عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ میں تجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بتا رہا ہوں، تو میرے باپ ابو عمر کی بات کر رہا ہے. میرے بھائیو، یہ تھا صحابہ کا عمل. جب بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آ جائے تو ان کے پیچھے پھر کسی کو نہیں لے کے آ سکتے اپن. ہمارے چاروں امام ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہی چھوڑ کے گئے. وہ یہ کہہ کے نہیں گئے کہ ہم جو بتا رہے ہیں بس وہی کرنا. وہ یہ کہہ کے گئے کہ ہماری بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام ٹکرا جائے تو ہماری بات چھوڑ دینا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لے لینا. ہمیں تقلید کس کی کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کس کی تقلید کرنا بھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. قرآن میں ہزاروں جگہ آیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. میرے بھائی، ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں کے اوپر زندگی گزارنا ہے. اب کوئی کہتا ہے کہ نہیں یار ہم تو امام ابو حنیفہ کی اتباع کرتے ہیں، ان کے طریقوں پہ چلیں گے. ایک کہتا ہے ہم امام شافعی کی اتباع کرتے ہیں، ان کے طریقوں پہ چلیں گے. بھائی، ان دونوں کے طریقے اگر نبی علیہ السلام سے نہیں ملے تو کل امام ابو حنیفہ قیامت کے دن پوچھ لیں گے کہ میں نے کہا تھا کہ میری بات اگر نہیں ملے. ان کو تو پتہ تھا نہیں
کہ آنے والے ٹائم پہ علم بڑھے گا، کیونکہ ہر انسان یہ جانتا ہے کہ آج میں جو بات کر رہا ہوں، میں مر جاؤں گا، میرے 50 سال بعد 100 سال بعد لوگ اور مائنڈ بلوئنگ لوگ دنیا کے اندر آئیں گے اور علم کی تحقیق کریں گے. میں نے تو بہت چھوٹی سی کری، وہ اور زیادہ کریں گے اور اچھی طریقے سے مسائل بیان کریں گے ایک ایک چیز کے اندر. تو میرے بھائیوں، اس طریقے سے دور بدلتا گیا، علم بڑھتا گیا. آج اپن 500 سال پہلے چلے جائیں تو وہاں کتنے لوگ علم والے تھے؟ کچھ لوگ تھے، اتنے سارے لوگ علم بتاتے تھے، مائک بھی نہیں تھا. لوگ کتنے لوگ مسئلہ سمجھ لیا کرتے تھے، کسی کو آدھا مسئلہ سمجھ میں آتا تھا، کسی کو پورا گھر آ جاتے تھے اور وہی لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے. آج ہمارے پاس الحمدللہ کمپلیٹ فارم میں علم ہے. تو ہم قرآن حدیث کی تحقیق کریں گے اچھے سے، قرآن حدیث پڑھیں گے اچھے سے، تو ہمیں سمجھ میں جائے گی. فرقہ واریت ختم کرنے کا سب سے بڑھیا علاج ہے ہر فرقے کا عام آدمی. میں عوام کے لیے ہی بات کر رہا ہوں. فرقہ واریت ختم کرنا ہے تو عوام کو محنت کرنا پڑے گی. علماء کرام کو محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. عوام محنت کر لے. ہر فرقے کا انسان، جتنے بھی فرقے ہیں آج اہل سنت کے اندر، وہ اپنے علماء کرام سے دلیل مانگ لے. بس اگر وہ کوئی مسئلہ بتا رہا ہے تو اس کی دلیل مانگ لے. اگر وہ اس کی دلیل مانگ لیں قرآن حدیث سے، اگر قرآن حدیث سے وہ ثابت ہے تو وہ انسان صحیح جا رہا ہے بالکل. اور اگر وہ آنکھ بند کر کے مسئلہ پوچھ کے آ رہا ہے، اچھا دلیل مانگے گا کب؟ جبکہ آپ تم خود پڑھنے بیٹھو گے. اب عوام پڑھتی تو کچھ بھی نہیں ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت کون سی ہے. سورہ بقرہ کے اندر پہلی آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اٹھا لو میرے بھائی، شہر کے اندر 100 لوگ اٹھا، 100 کو ہی نہیں پتا ہوگا کہ سورہ بقرہ کی جو پہلی آیت ہے اس کا مطلب کیا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں سورہ فاتحہ کا مطلب بھی نہیں پتا ہوگا لوگوں. جب آپ علم ہی حاصل نہیں کرو گے، آپ پتہ ہی نہیں پڑو گے، علماء کرام صاحب مسائل کیسے پوچھو گے؟ آپ ان سے دلیل کیسے مانگو گے؟ آپ ان سے دلیل تب مانگو گے جب آپ کے اندر تھوڑا بہت علم ہوگا. جب آپ میں تھوڑا بہت علم ہوگا اور آپ دلائل مانگو گے تو انشاءاللہ یہ فرقہ واریت ختم ہو جائے گی. جب آپ پوچھو گے کہ صاحب یہ جو کوئی بھی مسئلہ ہوا کہ مزار کو اوپر سے پوچھ لو، آپ جو آج مزار بنے ہوئے ہیں کہ مزار کے اوپر صاحب یہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا ثابت ہے، تو بولے کہ نہیں ہے، تو آپ دلیل دو. نہیں ہے تو وہ کہہ رہا ہے تو ان سے دلیل مانگو ہے. تو آپ کو قرآن حدیث سے یہ چیز مل جائے گی کہ آپ قبرستان پہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ سکتے کہ نہیں مانگ سکتے. قبر کو کتنی اونچی بنانی ہے، 1 بالش 1.5 بالش 2 بالش، آپ دلیل مانگو. اور جب دلیل دیں گے قرآن حدیث کے اللہ کے نبی نے بتایا کہ اتنی اونچی بننا ہے تو وہ بتا دیں گے. مولا علی کو مولا علی کیوں کہنا چاہیے، مولا حسین کیوں نہ کہنا چاہیے، حسین علیہ الصلوۃ والسلام کیوں کہنا چاہیے؟ آپ دلیل مانگو. جب آپ دلیل مانگو گے تو وہ بتائیں گے. جب یہ صحیح ہے میرے بھائیو، جب دلیل آئے گی نا تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو جائے گی کہ یار ان کا عمل ہے یہ بھی قرآن حدیث سے ثابت ہے، ہمارا عمل بھی قرآن حدیث سے ثابت ہے. کیونکہ قرآن حدیث سے ثابت ہونا بہت ضروری ہے. آپ سمجھ رہا ہوں نا میری بات؟ اگر ہر فرقے کا آدمی اپنے علماء سے قرآن حدیث سے دلیل مانگ لے گا تو قرآن حدیث میں تو کوئی بھی شرک اور بدعت نہیں ہے، تو سارے کے سارے ایک پلیٹ فارم پہ آٹومیٹک آ جائیں گے. یہ کب ہوگا؟ جب عوام محنت کرے گی. جس دن عوام جاگ گئی، عوام نے پڑھنا شروع کر دیا، تحقیق کرنا شروع کر دیا اور اپنے علماء کرام سے ہر مسئلے پہ دلیل مانگنا شروع کر دیا. اب علماء کرام بھی بیچارے 20 سال 25 سال پہلے مدرسے میں پڑھیں، اب انہیں خود دھیان نہیں کہ کہاں پہ کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے. لیکن آپ دلیل مانگو گے تو وہ بھی واپس کتابیں اٹھائیں گے، ان کا بھی جو حاضرہ تازہ ہو جائے گا بالکل، تو وہ آپ بھی فٹافٹ آپ کو جواب دے دیں گے. جب آپ کو ساری چیزیں دلیل کے ساتھ ملیں گی نا انشاءاللہ، تو آپ فرقہ واریت سے آٹومیٹک دور ہو جاؤ گے اور آپ اونلی مسلم بنو گے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نام مسلم رکھا تھا اور قرآن کے اندر بھی اپنا نام مسلم آیا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی اپن کو مسلم ہی پکارا جائے گا. اور جب مہدی علیہ السلام آئیں گے نا تو سورہ کاف کی آیت پڑھ لینا، اس کے اندر ایک پتھر بولے گا ان سے کہ جب وہ دجال نکل کے جائے گا تو بولے گا اے مسلم، وہ اس طرف نکل کے گیا ہے. وہاں پر وہ کوئی فرقے کا نام نہیں لے گا، نام کے آگے پیچھے کچھ نہیں، اونلی مسلم بولے گا. تو میرے بھائیو اونلی مسلم بن کے رہو اور اپنے جتنے بھی فرقے ہیں نا سب فرقوں کو 3 طلاق اور 4 تکبیر کے دفنا دو. انشاءاللہ زندگی جینے میں مزہ آئے گا آپ کو. کب؟ جب آپ دلیل مانگو گے. جس دن آپ نے دلیل مانگ لی فرقہ واریت ختم. اور آپ آگ بن کر کے تقلید کرتے رہیے تو میرے بھائی دیکھو کتنے بن گئے اور پتہ نہیں کتنے بن جائیں گے. تو آگ بند کر لی، جس نے جو بتا دیا آپ اس پر عمل کرنے لگے، اسے تقلید کہتے ہیں اور یہیں سے فرقہ شروع ہو جاتا ہے. آپ تو قرآن حدیث کو کس کے پکڑو اور قرآن حدیث کی تقلید کرو، انشاءاللہ فرقہ واریت ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ویڈیو ویسے ہی 15 منٹ کا ہو گیا، اور بھی بات تو بہت ساری کرنا ہے انشاءاللہ. آپ کوئی سوال کرو گے تو پھر میں بول دوں گا. فی الحال ابھی اتنا ہی. اگر میرے منہ سے جذبات میں کوئی غلط بات نکل گئی ہو تو اللہ ہمارے دلوں سے معاف فرمائے، اور اگر میں نے کوئی حق بات کہہ دی ہو تو اللہ ہمارے دل میں راسخ فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.